ہمارا لیسن نمبر 6 ہے ڈفرنس بٹوین انگلش اینڈ اردو ٹائپنگ، یعنی انگلش اور اردو ٹائپنگ کا جو فرق ہے وہ ہم نے اس لیسن کے اندر کور کرنا ہے. ہم لیسن نمبر 6 جو ہے وہ ان پیج 2004 ایکس پی ورژن جو ہے اس کے اوپر ہم کریں گے. اس کے انٹرفیس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان پیج 2004 کا انٹرفیس ہے. یہ آپ کو لوگو کا فرق یہاں نظر آ رہا ہے اور کچھ مزید فرق آپ کو ٹول باکس کے اندر کلر میں نظر آ رہا ہے اور آپشن بار کے اندر بھی کچھ کلرز میں ڈفرنس ہے. باقی ساری آپشنز ہماری وہی ہیں جو ان پیج 2000 کے اندر تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم ان پیج 2000 کے اوپر آ گئے. اسی طرح سے ٹول باکس ہے، اسی طرح سے آپشن بار ہے، صرف کلرز کا ڈفرنس ہے. باقی آلموسٹ آپشن ساری 2000 اور 2004 کی ایک جیسی ہے. ابھی ہم 2004 کے انٹرفیس کے اوپر آ گئے. ابھی ہم نے یہاں فرق سمجھنا ہے. انگلش اور اردو ٹائپنگ کے کچھ بنیادی فرق ہیں جو ہمیں اردو کی ٹائپنگ کے اندر جن کا ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے. اس لیے ہم پہلے ایک انگلش کے ٹیکسٹ کی جو پروسیسنگ کا ایک اپلیکیشن ہے، ورڈ پروسیسنگ اپلیکیشن مائکروسافٹ ورڈ ہے. اس کے انٹرفیس کے اوپر ہمیں پیج ہمارے سامنے ہے. پیج کے اوپر اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس ٹائپ ہوا ہوا ہے. اس میں کچھ باتیں ہم یہاں دیکھ لیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹرز کا ایک مجموعہ جو ہے وہ ایک لفظ بناتا ہے اور ہر لفظ کے بیچ میں، لیٹرز کے ہر گروپ کے بیچ میں اسپیس ہوتا ہے جس سے وہ الفاظ الگ ہوتے ہیں. الفاظ کے پہلے لفظ کو کیپٹل کیا جاتا ہے. خاص عموماً جملے کا جو پہلا لفظ ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے. یا خاص الفاظ جیسے اسلامک اکیڈمی کے پہلے لیٹرز جو ہیں وہ کیپٹل ہیں. پھر آف کا اسمال ہے. پھر کمیونیکیشن اور آرٹس کے سی اور اے جو ہیں وہ کیپٹل ہیں. اردو کی ٹائپنگ میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کیپٹل اسمال کا. دوسری بات، ہر لفظ الگ الگ ہے اور الفاظ کا مجموعہ، لیٹرز کا مجموعہ جو ہے وہ ایک ورڈ بناتا ہے. آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جڑے ہوئے نہیں ہیں. یعنی آئی اور ایس کو آپ کو کوئی ایسا پریشانی نہیں ہے اس میں کہ اگر یہ کوئی اور لفظ آپ یہاں لگائیں تو یہ جڑ جائے گا آپس میں. کوئی ایسی چیز کا دھیان ہمیں نہیں رکھنا ہوتا انگلش کی ٹائپنگ میں. جبکہ ہمیں اردو کی ٹائپنگ میں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ الفاظ کا آپس کا جو جڑنا ہے وہ کس ترتیب سے ہے. اس لیے ہمیں ٹائپنگ کرتے ہوئے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. اسپیس اسی طرح سے دیا جاتا ہے جیسے انگلش کے الفاظ میں اسپیس ہے، اردو کے الفاظ میں بھی اسپیس دیا جاتا ہے. کیپٹل اسمال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور الفاظ کا آپس کا تعلق بھی جو ہے وہ بہت اہم ہے اردو کی ٹائپنگ کے دوران. انگلش کی ٹائپنگ میں آپس کا تعلق کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر آپ کو غلط لفظ لگائیں گے تو وہ اسپیلنگ غلط ہو جائیں گے لیکن وہ جوڑ کے کوئی تیسرا مجموعہ نہیں بن جائے گا الفاظ کا. جبکہ اردو کے اندر اگر الفاظ کو آپس میں صحیح ترتیب سے نہ رکھا جائے تو وہ آپس میں جوڑ کے کچھ اور ترتیب بنا لیتے ہیں. اس کی تفصیل کو ابھی ہم آگے جا کے سمجھتے ہیں. اب ہم ان پیج کے انٹرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس یہاں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. اس میں کچھ اہم چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف الگ ہے، سین لام اور الف کے ملنے سے، اور میم اور کاف الگ الگ ہیں. اگر کاف الگ ہوتا تو یہ اسلام بن جاتا اور کاف جوڑنے سے اسلامک بن گیا. میم اور کاف آپس میں جڑ گئے. انگلش کی ٹائپنگ میں کوئی ایسا آپس میں الفاظ کے جڑنے کا کانسیپٹ نہیں ہے. اگر ہم غلط طریقے سے جوڑ دیں تب بھی ہم اس لفظ کو غلط تصور کرتے ہیں. اردو کی ٹائپنگ کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف الگ ہے، سین لام الف جڑا ہوا ہے، میم اور کاف جڑا ہوا ہے اور یہ سب مل کے اسلامک کا لفظ بناتے ہیں. اس کے بعد الف الگ ہے، کاف یہ اور ڈال جو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں، اور میم یہ اکیڈمی کا میم یہ جو ہے یہ جڑے ہوئے ہیں. اسلامک الگ، اکیڈمی میں کاف یہ ڈال اور میم یہ جوڑ کے اکیڈمی. اور پھر آف میں الف اور الف مدہ اور فے یہ آف بنا رہے ہیں. اور کمیونیکیشن میں کاف میم یہ واو کا ایک ہے مجموعہ، نون یہ کاف یہ شین نون کا ایک مجموعہ، اور ان سب کے ملنے سے کمیونیکیشن کا لفظ بن رہا ہے. اور اسی طرح آرٹس میں الف اور الف مدہ، پھر رے الگ اور ٹے اور سین جوڑ کے. تو اردو کی ٹائپنگ کے دوران ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی لفظ غلط لفظ کے ساتھ جڑ نہ جائے. وہ مجموعہ ایسا نہ بن جائے کہ جس کے جڑنے سے کوئی غلط ترتیب بن جائے. اس کو بھی ہم ایک غلط لفظ ہی اردو کی ٹائپنگ میں تصور کرتے ہیں. اس کی تفصیل کو ابھی ہم آگے جا کے سمجھیں گے، لیکن یہ ایک بنیادی بات ہے. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ انگلش کی ٹائپنگ میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. انگلش میں کیپٹل اسمال کا ایک کانسیپٹ ہے، اردو میں وہ نہیں ہے. انگلش میں الفاظ کے بیچ میں اسپیس کا کانسیپٹ ہے، اردو کی ٹائپنگ میں یہ ہے، اسی طرح سے اسپیس دیا جاتا ہے. لیکن انگلش کی ٹائپنگ میں اگر آپ کو غلط لفظ بیچ میں ایڈ کر دیں تو وہ اسپیلنگ غلط تصور کیے جائیں گے. لیکن اردو کی ٹائپنگ میں
غلط لفظ ایڈ کرنے سے اسپیلنگ تو غلط ہوں گے، لیکن اگر وہ کسی غلط لفظ کے ساتھ آپس میں جڑ جائے گا، اس کا جوڑ بھی ایک غلط لفظ کو بنائے گا، ایک غلط کمبینیشن کو بنائے گا، جس سے وہ عموماً ایک غلط لفظ ہی تصور کیا جائے گا۔ تو ان کانسیپٹس کی تفصیل آگے جا کے بھی مزید انشاءاللہ کلیئر ہوگی۔ ابھی ایک بنیادی چیز ہم نے انگلش اور اردو کی ٹائپنگ کے بیچ میں جو ڈفرنس تھا اس کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہم نے سمجھا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف۔